بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اسٹین الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو کل مریم نواز صاحبہ نے چشتیاں کے اندر ایک جلسہ کیا ہے، تو اس سے ایک دن پہلے عمران خان صاحب نے بھی وہاں پہ جلسہ کیا تھا اور کافی اچھا جلسہ بھی تھا ان کا، کافی بڑا کراؤڈ بھی تھا۔ تو وہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے بھی جلسہ کیا ہے کل، اور اس جلسے کے اندر بڑے زبردست قسم کے انہوں نے بیانات دیے ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بنانے والی جماعت مسلم لیگ نون ہے۔ میڈم، پاکستان کو بنانے والی جو جماعت ہے وہ مسلم لیگ، خالی مسلم لیگ تھی، وہ مسلم لیگ نون نہیں تھی، کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ خود 18 جولائی 1993 کے اندر بنی ہے۔ تو اس کے علاوہ دوسرا ان کا بیان تھا، اداروں کی توہین کرنے والوں کو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ جو تین تھے، نہال ہاشمی، طلال چودھری اور دانیال عزیز، پتہ نہیں آپ نے ان کو کیسے معاف کر دیا ہے؟ نہیں تو آپ تو اصولوں کے کافی پکے ہیں، معاف کرنے والے آپ ہیں نہیں، پتہ نہیں ان کو کیسے معاف کر دیا ان تین بندوں کو۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کا ایک اور جو بیان تھا، جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی تو سب سے پہلے میں نے حکومت پہ تنقید کی اور ٹویٹ کیا۔ اچھا، جب میں نے یہ بیان دیا تو حکومت نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے۔ حکومت نے مطلب یہ چیز آپ کے لیے سمجھنی ہوگی، حکومت مطلب شہباز شریف کی وہ بات کر رہی ہیں کہ حکومت نے مجھ سے، مطلب شہباز شریف نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ مجھے آپ کی ناراضگی سے زیادہ مجھے میری عوام کی فکر ہے۔ کیا بات ہے، لگائیں رگڑے لگائیں میاں صاحب کو، چھوٹے میاں صاحب کو۔ تو بہرحال اس کے علاوہ جی انہوں نے آخر میں یہ کہا، سوال پوچھا ہے جو چشتیاں کے اندر، جلسے کے اندر جو عوام تھی اس سے سوال پوچھا ہے کہ یہ چشتیاں کس کا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا، چپ، خاموشی۔ اس کے بعد مریم صاحبہ نے خود کہا کہ آواز نہیں آئی۔ دوبارہ انہوں نے سوال پوچھا، چشتیاں کس کا ہے؟ پھر بھی وہی حالات۔ جب تیسری دفعہ انہوں نے پوچھا تو اس کے بعد پھر انہوں نے خود بولا کہ چشتیاں نواز شریف صاحب کا تھا، نواز شریف صاحب کا ہی ہے۔ اچھا، اس کے اندر اب یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ یہ ہمارے چھوٹے میاں صاحب جو ہیں، ہمارے پی ایم ہیں، ان کو رگڑنے کے چکر میں لگی ہوئی ہیں۔ پچھلے جتنے جلسے آپ دیکھ لیں، 2 یا 3 جلسے، اس کے اندر یہی چیز چل رہی ہے، شہباز شریف صاحب کی بات ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ پی ایم ہے، انہوں نے حکومت سنبھالی ہوئی ہے، ملک کو سنبھالا ہوا ہے، پارٹی ان کی سنبھالی ہوئی ہے، لیکن ان کی بات ہی نہیں ہوتی۔ پوری 50 منٹ 1 گھنٹے کی تقریر کے اندر صرف میاں نواز شریف صاحب کی بات ہوتی ہے، تعریفیں ہوتی ہیں ان کی۔ مریم نواز صاحب اپنی بات کرتی ہیں جلسے کے اندر، وہ بیچارے میاں صاحب کو رگڑے ہی جا رہے ہیں، چھوٹے میاں صاحب کو۔ اب اس میں یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ لگتا ہے ایسے کہ اب نون لیگ کو مریم نواز صاحبہ سنبھال رہی ہیں، جو نون لیگ کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہے شین لیگ کا، اس کو شہباز شریف صاحب سنبھال رہے ہیں۔ اب مریم نواز صاحبہ کی کوشش یہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو اچھا ثابت کیا جائے عوام کے اندر، دوبارہ پاکستان میں پھر لے کے ان کو کسی طریقے الیکشن لڑا کے عمران خان کو کسی طریقے سے ہرایا جائے۔ اب یہ کام چل رہے ہیں ان کے اندر۔ تو باقی اس کے علاوہ جی عمران خان صاحب کو میں کافی بہتر بھی سمجھتا ہوں باقی لیڈروں سے، سیاستدانوں سے، ان کی پارٹی بھی باقی پارٹیوں سے کافی بہتر ہے، لیکن ان کے 2 بیانات ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ مجھے تو وہ بیانات صحیح نہیں لگے، تو باقی ہر کسی کی اپنی رائے ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اچھا، انہوں نے چشتیاں کے جلسے کے اندر کہا تھا، اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں کہ اچھائی کا ساتھ دیں، یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اچھائی کا ساتھ دیں، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ چشتیاں والوں، اگر کسی نے نون لیگ کو ووٹ دیا، ایسے سمجھے آپ نواز شریف بگوڑے کو، ایک مجرم کو ووٹ دے رہے ہیں، اس کا مطلب آپ برائی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کا مطلب آپ اللہ کے فرمان کے خلاف جا رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے پھر آگے کہا کہ آپ پہ لازم ہے آپ مظفر کو جتوائیں، مظفر مطلب جو ان کا کینڈیڈیٹ ہے۔ اچھا، اس بیان کے اندر خان صاحب جو اسلامی ٹچ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے قاسم سوری صاحب نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ اسلامی ٹچ آپ لائیں خان صاحب، تو اس چیز کو سیریس نہ لیں۔ میں سمجھتا ہوں خان صاحب اس طرح کے بیانات خان صاحب کو مذہب کو سیاست کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک اور بیان ہے ان کا جو ملتان کے جلسے میں کل انہوں نے بولا ہے، تو وہ بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ
آج کل حالات ایسے ہیں، والد پیپلز پارٹی کے لیے یا مسلم لیگ نون کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے، جب وہ گھر جاتا ہے پتہ چلتا ہے بچے اور بیوی پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں۔ چلیں یہاں تک تو ٹھیک تھا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے پرانے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی، لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آئے، راہ حق کی طرف لے کے آئے۔ ایک وقت ایسا آ گیا آدمی کہیں اور ہوتا تھا، عورتیں اور نوجوان اسلام قبول کر چکے ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے اسلام کو اپنی پارٹی سے ریلیٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ اب جو قاسم سوری صاحب کا مشورہ ہے اسلامی ٹچ کے حوالے سے، اس کو بالکل بھی سیریس نہ لیا جائے، اس کو بالکل بھی خان صاحب آپ سیریس نہ لیں، کیونکہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ تبلیغی جماعت نہیں ہے، وہ ایک سیاسی جماعت ہے۔ تو اس لیے آپ اپنی پارٹی کی بے شک سارا دن تعریفیں کریں، جس قسم کی تعریفیں کریں کرتے رہیں آپ، لیکن اس کو اسلام کے ساتھ ریلیٹ کرنا یہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ باقی آپ کی سب سے اچھی پارٹی ہے باقی جماعتوں سے، آپ لیڈر بھی باقی جماعتوں سے بہت اچھے ہیں، تو بس باقی ان باتوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے، کیونکہ حکومت کی طرف سے بھی کافی زیادہ کوشش ہو رہی ہے آپ کو کسی طریقے سے نائل کیا جائے، تو آپ ان کو اس طرح سے مزید موقع نہ دیں کہ وہ آپ پہ مزید مقدمات درج کریں۔ تو باقی فی الحال میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔